اور ایک سوال تحریر فرمایا کہ فتح مکہ کیسے ہوئی؟ یہ تو بڑی لمبی بات ہے بھائی، فتح مکہ کیسے ہوئی؟ مختصر سا ایک حصہ اس کا عرض کر دیتے ہیں، باقی پھر کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو حدیبیہ ہوئی تھی نا، اصل فتح یہ تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ حدیبیہ کی صلح کو ہم فتح مکہ سے زیادہ اہم چیز تصور کرتے تھے، اور حدیبیہ کی صلح میں جن شرائط پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بہت گراں تھی۔ آپ نے صلح کر لی اس بات پہ کہ ہماری طرف سے کوئی، تمہاری طرف سے مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کے آیا تو ہم واپس کر دیں گے، اور مدینہ منورہ میں کوئی مرتد ہو کے گیا تو تم نہیں کرو گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علامہ کس چیز پہ ہم جھک کے صلح کریں؟ کیوں آخر ان کی مانیں؟ اور معاہدے کے لیے آئے تھے سہیل ابن عمر، بہت دانا، بہت عقل مند، اور سہیل کی کوئی مثال، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام مدینہ منورہ میں تھا، سہیل کا وہ مقام تھا مکہ مکرمہ میں، لوگ جان چھڑکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ بہت زیادہ دکھ تھا کہ ہم نے یہ جھک کے معاہدہ کیوں کیا، اور یہ معاہدہ بھی تحریر ہوا ہے، اور سہیل کے حقیقی بیٹے آ گئے، وہ تھے مکہ میں گرفتار، ذاتی جیل خانہ تھا، امیر لوگ تھے، اس ذاتی جیل خانے سے بچہ کسی طرح باہر آ گیا، اور مدینہ منورہ کا حدیبیہ قریبی تھی، وہ راستہ طے کر کے آیا، اس قسم سے خون بہہ رہا تھا، اور بیڑیاں اور جکڑا ہوا لوہے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو سب کے سب جذباتی ہو گئے۔ سہیل بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے معاہدے پہ دستخط کرنے تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے، ابو عبیدہ بن جراح نے، حضرت علی وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول دہائی ہے، یہ میرے والد ہیں، مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور دیکھیں میں لہو لہان ہو گیا ہوں، اور مجھے لے چلیں ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، آپ نے کہا سہیل اسے ہمارے ساتھ جانے دو۔ اس کا ہرگز میرا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے نا، آپ نے فرمایا میری خاطر جانے دو، میری بات مان لو، میری خاطر۔ اس نے کہا صاف بات ہے اللہ کے رسول، بیٹا میرے ساتھ جائے گا، آپ لے کے جائیں گے تو معاہدہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قانونی نکتہ اٹھایا، آپ نے دیکھو سہیل معاہدہ لکھا گیا ہے، ابھی تک ہم دونوں میں سے کسی نے دستخط نہیں کیے ہیں، تو ہم دونوں آزاد ہیں جب تک دستخط نہ کریں۔ تو یہ جو میں نے تحریر کروایا ہے کہ کوئی مکہ سے آئے گا تو ہم اسے، مدینہ منورہ آئے گا تو واپس کر دیں گے، تو ابھی تو ہم نے دستخط نہیں کیے نا، اور یہ مکہ سے آیا تو ہمارا حق بنتا ہے اسے لے جائیں۔ اس نے کہا میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، اسے میرے ساتھ بھیجو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ احد میں آئے تھے، یہ دوسری مرتبہ آئے تھے یہاں۔ خالد پوری طرح اس تیاری میں تھے کہ کہیں لڑائی ہو، اور ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح کوئی شروع کرے۔ تو انہوں نے بڑی خاموشی سے آہستہ سے تلوار اپنی زمین پہ ایک طرف کو کرنا شروع کی کہ سہیل کے ہاتھ میں تلوار آ جائے اور کسی کو دے مارے، بس پھر ہم سنبھال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بہت سخت جملے، فرمایا عمر تم امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو ہم لوگوں کو؟ عمر تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ یہ فساد برپا ہو جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہوں، کم من سو، کتنے ہی روزے میں نے رکھے، کتنے ہی غلام میں نے آزاد کیے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کی راہ میں کتنا ہی خرچہ کیا اس حدیبیہ کے دن کے لیے،
جب میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی۔ ان کا اللہ ہی جانتا ہے میں نے کتنے غلام آزاد کیے کہ اللہ اس چیز کو معاف فرما دے۔ سہیل نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ اس معاہدے میں اگلی شک جو لکھی گئی، اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سب سے زیادہ اثر اس کا عمر رضی اللہ عنہ پہ ہے۔ اس قدر شدید اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے اٹھے ہیں اور اپنے خیمے میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا قربانیاں کرو اور احرام اتارو، اور پھر آپ دیکھتے رہے کوئی نہیں اٹھا، اور آپ اپنے حجرے میں گئے، خیمے میں گئے، اور ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے ایک معاہدہ کیا ہے، دستخط کیے ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹھو اور جانور ذبح کرو، اور یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے سنتے نہیں۔ اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ اہم امور میں گھر کے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مشورہ کرے تو یہ ثواب کی بات ہے، سنت طریقہ ہے۔ بڑا اچھا جواب انہوں نے، ان کا اللہ کے رسول آپ انہیں کچھ نہ کہیں، یہ تو بیچارے پریشان ہیں، آپ جائیں اور آپ ایک مرتبہ اپنے جانور کو ذبح کریں یا اپنے سر کے بال بلائیں کسی کو اور اتارنا شروع، بس اب یہ کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے اور جانور اور اپنے سر کے بال، صحابہ رضی اللہ عنہ اس طرح دوڑے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا ایک دوسرے کو کہیں قتل ہی نہ کر دیں سر مونڈتے مونڈتے۔ اب جب ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تو آپ اپنے سواری پہ تشریف فرما تھے اور سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی ہے۔ تو آپ نے عمر کو بلاؤ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے سنایا، آپ نے کہا عمر مبارک کو یہ جو ہے نا اللہ نے اسے فتح کہا۔ فرماتے تھے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم معاہدہ کر کے کیا آ رہے ہیں۔ اس معاہدے میں شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کیے تھے، یہ معاہدہ لکھا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اس پہ تصدیق کے دستخط وہ ایک جگہ ہم نے ریکارڈ کرایا بڑی تفصیل سے۔ سہیل ابن عمر یہ بعد میں آ کے مسلمان ہوئے۔ معاہدہ یہ لکھا گیا کہ عربوں کے قبائل میں سے جو جس کے ساتھ چاہے الحاق کر لے۔ عوف بن سالم یہ اٹھے، بنو خزاعہ کے تھے، اور خزاعہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے حلیف ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ان میں سے جو لوگ نہیں تھے انہوں نے کہا لیکن ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ پر حملہ ہوگا، ہم پہ حملہ ہوگا، آپ کی صلح ہماری صلح ہے، آپ کی جنگ ہماری جنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرمایا، اور آپ نے کہا بنو خزاعہ اگر تم پہ حملہ ہوگا تو ہم اپنا تصور کریں گے، اور جس سے تم صلح کر لو صلح ہو جائے۔ بنو بکر دوسرے قبیلے کے سردار اٹھے اور انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، ہم تمہارے حلیف۔ ختم ہو گئی بات، چلے گئے واپس، مکہ والے مکہ اور مدینہ منورہ والے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہوا یہ کہ بنو خزاعہ پہ ظلم ہوا۔ رات کو پانی پینے پلانے کے لیے اٹھا بنو خزاعہ کا ایک آدمی، اور بنو بکر کے ایک آدمی نے اس سے جھگڑا کیا، یہ جھگڑا بڑھ گیا۔ اب جب وہ بڑھا تو بنو بکر اپنا اسلحہ لے کے آ گئے، اور انہوں نے خزاعہ کو جو مارنا شروع کیا ہے تو خود بیت اللہ حرم میں اندر تک چلے گئے، گھس گئے اور لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ جو سردار تھا اس نے کہا ٹھیک، یہ تو بات اب پہنچے گی مدینہ منورہ، اور سردار نے راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائی دی، اور اس سے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہو رہا ہوں، اور ہم پہ حملہ ہوا ہے اور ہمیں کافروں نے مارا ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ وہ راستے میں کہہ رہے تھے، اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا آپ خیریت سے تو ہیں؟
آپ کا تو رنگ بدل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو وہ خزاع والے مجھے پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اور آپ نے کہا خزاع والو بے فکر رہو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں آ رہا ہوں. اور خزاع والے پہنچے ہیں تیسرے دن، اور میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے جب انہیں دیکھا وہ فجر کی نماز کے وقت داخل ہوئے اور وہ فریاد کر رہے تھے کہ ہمارے آدمی مارے گئے، اللہ کے رسول دعائی ہے آپ چلیں. تو میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا تھا یہ سامنے آ گئی تصویر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لیے سفر کا سامان کچھ رکھو، میں نے سفر کرنا ہے، اور دیکھو یہ تم نے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گیا اور میں نے بیٹی کو دیکھا وہ سامان اور یہ چیزیں، تو میں نے کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ نہیں بولی. میں نے اصرار کیا تو اشارہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، کچھ نہیں بتایا. اور ابھی یہ چیزیں چل رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور کہا اللہ میں جو بھی سفر کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو سر سے جا کر پکڑ لوں، اور اے رب انہیں خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں کا سفر کر رہا ہوں. اور یہ باتیں بھی جاری تھیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے اور اہل مکہ کے سردار تھے وہ صورتحال بھانپ گئے. رات کو تو انہوں نے مدد کی، اس مدد کرنے والوں میں کافروں کے خود سہیل جس نے دستخط کیے تھے معاہدے پہ یہ بھی شامل تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی راتوں رات اسلحہ دیا، یہ سب اس میں شامل تھے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا، اسلحے کی سپلائی بھی کرتے رہے اور کہتے رہے مارو انہیں، اور صبح ہوئی تو مکر گئے. ابو سفیان پریشان ہو گئے، ان کا یہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اور اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور ان کی دماغ میں کسی جگہ یہ بات آ گئی کہ اگر اس کا ادلا بدلا ہوا تو کیا ہوگا. وہ فوراً انہوں نے اپنی سواری لی، تیز رفتار پہنچ گئے مدینہ منورہ، اور جا کے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے. یہ ام حبیبہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، یہ ابو سفیان کی حقیقی بیٹی تھی، اور انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی. ان کے شوہر بھی ساتھ تھے، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہاں حبشہ میں، اکیلی رہ گئی تھی. تو نجاشی نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں چاہتا ہوں کہ ام حبیبہ کو ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی زمرہ کو بھیجا تھا مدینہ منورہ سے اپنا وکیل بنا کے کہ تم میری طرف سے جا کے ام حبیبہ کو میری طرف سے قبول کرنا. 2 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکالت کے ذریعے ہوئے، ایک یہ اور ایک حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا، خود نہیں تشریف لے گئے. وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور یہ ابن ابی زمرہ جب گئے ہیں تو انہوں نے. اور نجاشی نے 400 تولے سونا حق مہر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں میں یہ قیمت بنتی ہے، بادشاہ تھا آخر. تو حفصہ رضی اللہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہاں سے دوسری ہجرت کی ہے مدینہ منورہ. تو جب ابو سفیان کو مکہ میں کسی نے آ کے کہا کہ تم تو اسلام کے اتنے مخالف ہو اور تمہاری بیٹی کا بیاہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ابو سفیان نے خالص عربوں کا محاورہ بولا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس آدمی کے چہرے کو پھیرا نہیں جا سکتا. تب یہ کہ ایسے رشتے پہ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. اب یہ آئے بیٹی کے پاس، جب گھر میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر پلٹ دیا اور والد کو کہا بیٹھے. اب چارپائی، کھری چارپائی. اب سفیان رضی اللہ عنہ کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا بیٹے بستر کیوں پلٹ دیا؟ میں اس کے قابل نہیں ہوں یا یہ میرے قابل نہیں ہے، گھٹیا اس لیے نہیں بٹھا رہی؟ ان کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور والد آپ کچھ بھی ہوں آپ ناپاک ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کوئی بیٹھے. یہ محبتیں ہی تو ہیں.
ابو سفیان گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپ رہے اور اندر ہی اندر جب مکہ جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یا کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر تم لوگوں میں عقل مند ہے، ان سے جا کے، تو کسی نے سمجھایا ان کو اس کے ہتھے نہ چڑھ جانا، پھر خیر نہیں تمہاری رہے گی، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا نا جو کچھ تم لوگوں نے خزاع کے ساتھ کیا۔ اور پھر انہوں نے ذرا سا ایسے ہی بنایا بھی، انہوں نے کہا تم اس طرح کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادوں کو بڑا چاہتے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہو تمہاری سفارش کرے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، بچوں کو لے کے آ گئے، اب جو ایسے موقع پہ کسی نے کہا انہوں نے کر لیا، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، ہماری طرف سے معاہدے کی بحالی ہے اور ہم اس کو نہیں توڑ رہے۔ پھر چپ، حتیٰ کہ وہ چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا شروع کیا، اور جب یہ پتہ چلا کچھ نہ کچھ خبر کہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا۔ حاطب نے ہجرت کی تھی، حاطب رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، حاطب رضی اللہ عنہ کے گھر والے مکہ والوں کے پاس تھے، اور جو مسلمان مکہ میں بیچارے رہ گئے تھے، جو عورتیں بچے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کو انہوں نے ایک طرح سے جیل میں ڈالا ہوا تھا، پابندی ہوتی تھی کہ اب کوئی ہجرت نہ کرے۔ ہجرت اتنی شدید مشکل ہو گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہجرت کر رہی تھی زینب رضی اللہ عنہ، اور بدر میں یہ پٹے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد ربی کو کہا کہ وہ ان کی بیٹی کو واپس بھیج دیں۔ اور قصہ اصل میں یوں ہو گیا تھا کہ ربی جب گرفتار ہو کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو دیکھا، یہ جو زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، یہ رشتہ کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، ربی کی والدہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہنیں تھیں، تو گویا خالہ کے گھر میں ان کا رشتہ ہوا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ نے فرمایا جو سارے کافروں نے کیا ہے، اتنے پیسے دیے، آپ کو بھی اتنے ہی پیسے دینے۔ چپ کر کے چلے گئے۔ مکہ میں ان کے والدین سے جب چندہ جو جمع ہو رہا تھا کہ آپ نے بیٹے کے بھی پیسے دو، تو ان کا ہم کیوں دیں، داماد ہے نا، سسر کب تک قید رکھے گا، ایک دن بھیج دیں گے، ہم نہیں دیتے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو شوہر سے بڑی محبت، بڑا تعلق تھا، ان کو چپکے سے بلایا اور اپنا ایک ہار اتار کے دیا اور کہا والد صاحب کو یہ دے دینا، یہ میرے شوہر کا فدیہ۔ جب پہنچا اور ربی وہ ہار لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور اتنا شدید کہ پورا جسم مبارک ہلنے لگا، بار بار کبھی۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جس نے اپنی بیٹی کو شادی پہ دیا تھا۔ سب چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا اگر تم کہو تو میں اپنے داماد کو ایسے ہی جانے دوں، یہ تو اس کی بیوی نے بھیجا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کیا بات کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے کہا ربی ایک شرط پہ جانے دیتا ہوں، میری بیٹی کو بھیج دیں۔ وعدہ کیا۔ وہ وعدہ پورا کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا میں وعدہ کر کے ہوں والد سے، آپ چلیے، اور اپنے دیور کو ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ اور اپنی بھابھی کو چھوڑ کے آؤ۔ جو ہی وہ مکہ سے گزرے ہیں ایک جگہ سے، ابھی مکہ ہی میں تھے، تو اسود یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک تو ہم بدر میں پٹ کے آئیں اور شکست کھائیں اور ہم بدلے لینے کا سوچیں، اور دن دہاڑے نبی کی بیٹی اور ایسے نکل جائے، ہم میں کوئی غیرت نہیں رہی۔ اور غصے میں اس نے نیزہ مارا حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ زینب رضی اللہ عنہ امید سے تھی، وہ گر پڑی، عورتیں آئیں، خون اور یہ وہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری اطلاع پہنچی۔ ربی نے پھر اصرار کیا، اس کا میں نے وعدہ کیا، ان کا رات کو لے جاؤ، دن کو تو ہم کسی صورت نہیں جانے دیں گے۔ رات کو کہنے کو موقع بن جاتا ہے کہ جھوٹ، مطلب ہو جاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں نکل گئے جی۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کو یہ جو زخم لگا تھا نا جسم کے نازک حصوں پہ، پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوا، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کو ڈانٹ پڑی تھی اس پہ، ایک اور جگہ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کے لیے جب ہم نے قبر کھودی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب زینب بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کی حالت دیکھ کے سانس اکھڑنے کی، آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، اس کو زیادہ برداشت نہیں کر پائے، پھر جا کر اپنی ایک چادر بھجوائی اور کہا میری بیٹی کو نہلاؤ تو میری یہ چادر اس کے کفن میں ڈال دینا، مجھے اللہ سے امید ہے میری چادر کا احترام اس کے یہاں باقی رہے گا۔ پھر قبر پہ لیٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم بھی ساتھ تھے، تو جب گئے تو رو رہے تھے، جب آئے واپس قبر سے اٹھ کے بہت خوش تھے۔ تو ہم نے بعد میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں قبر میں جب داخل ہوا اور لیٹ گیا تو میں نے کہا اللہ میری بیٹی نے بڑے زخم کھائے ہیں، اللہ تیری راہ میں اس سے نیزے مارے گئے، میری بیٹی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اللہ اسے معاف کر۔ فرمایا فرشتے آئے، انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی راہ جنت دیکھ رہی، ہمارے پاس پہنچے تو صحیح۔ میں خوش ہو گیا۔ یہ زینب رضی اللہ عنہ پھر ہجرت کر گئی تھی رات کی تاریکی میں، بہت مشکل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی بیٹی سے، اور آپ نے فرمایا جس نے وہ نیزہ مارا ہے نا اسود، اگر کہیں وہ مل جائے تو اسے زندہ جلا دیا جائے۔ یہ تھا بڑا سخت حکم۔ چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میری بیٹی سے جو بچہ تھا وہ میرا نواسہ تھا، اس کے ناحق خون کی وجہ سے اسود کے لیے قتل ہے کہ اس جہاں بھی دیکھو مار۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ اسود بھاگ گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس تلاش میں تھے کہ اسود کہیں نظر آ جائے۔ اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آگے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ اسود جو ہے نا یہاں دیکھا گیا ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا ہے وہ بھاگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جہاں ملے اسے قتل کرنا ہے، اس بچے کے خون کا بدلہ۔ ایک دن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اسود آ گیا، اور ایسے اچانک آئے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا، اور کہا اللہ کے رسول میں اسود ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو میں بھاگ گیا تھا، پھر میں بہت دن تنہائی میں سوچتا رہا کہ میری کیا زندگی ہے، اور مجھے پھر یہ بھی پتا تھا کہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ آخر میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں اور اپنا مقدمہ خود ہی آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے یہ حرکت کی ہے، ہم لوگ جاہل تھے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور بہت دیر تک روتے رہے، زمین تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ پھر چہرہ مبارک اٹھایا، اپنی چادر دی اور فرمایا اسود مبارک ہو، تم مسلمان ہو جاؤ، میں نے معاف کیا۔ یہ ظرف ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ سیاست دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا اور فرمایا جاؤ اور اطلاع کرو کہ اسود کو میں نے پناہ دی ہے، ایسے نہ ہو کہ اسود تم سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہاں تو پتہ نہیں سے کوئی مار ہی نہ دے۔ یہ سیاسی اقدامات ہیں نا حفاظت کی۔ ہجرت اتنی مشکل تھی، ان حالات میں جس شخص کے بچے مکہ والوں کے ہاں قید ہوں ایک طرح سے، اور بیوی اور عورتیں، وہ کیا کرتا؟ حاتب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک باندی جا رہی تھی
مکہ مکرمہ اس کو دیا اور 10 دینار دیے یا 1 دینار دیا، دونوں روایات ملتی ہیں، اور اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور مکہ والوں کو دے دو۔ اس نے اپنی چٹیا میں وہ کیا لفظ بولے، نہیں لپیٹ نہیں، انہوں نے اپنی چٹیا میں وہ گوند لیا اور چل پڑی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی کہ وہ عورت جا رہی ہے خط لے کے، اس سے لے لیں۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، حاطب کو اور زبیر تینوں رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا وہ اس کے پاس خط ہے اور وہ لے کے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کے بات کی، اتارا، اسے سواری سے کہا کہ خط دو، اس کا کوئی خط نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، اور ہم سے جس نے کہا ہے نا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر نہیں دو گی تو میں تمہیں بالکل بے لباس کرنے سے بھی باز نہیں آؤں گا اور میں برآمد کر لوں۔ جب اس نے یہ دھمکی سنی تو چٹیا کھولی اور خط دے دیا۔ خط آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے خط پڑھا، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں حاطب ہوں اور اہل مکہ، اکرمہ، ابو جہل، کچھ سرداروں کے نام، سہیلی کے نام، کہ میں یہ خط تمہیں لکھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مکہ فتح ہونے کا ہو رہا ہے، اور جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے تمہیں قبل از وقت اطلاع دے دی ہے، اور میرے خاندان کا خیال رکھنا، یہ میرا احسان ہے، تم بھی مجھ پہ احسان کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط اونچی آواز سے پڑھ دیا، اور آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا کیا تم نے؟ حاطب رضی اللہ عنہ چپ۔ پھر پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، ان کا اللہ کے رسول میری کوئی نیت غداری کی نہیں تھی، میں بالکل ایسے کسی کام کے لیے نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جتنے اصحاب ہیں رضی اللہ عنہ سب کا مکہ میں رشتہ داریاں ہیں، میں غریب آدمی، میری کیا رشتہ داری؟ تو اگر حملہ ہوتا اہل مکہ پہ ہوگا تو اہل مکہ جنگی اصول کے تحت سب سے پہلے ان مسلمانوں کو قتل کر دیں گے جو ان کے شہر میں، اور پھر ہم سے لڑیں گے۔ تو میں نے چاہا کہ ان پہ احسان کروں اور اس احسان میں وہ دب جائیں، اور میرے بیوی بچے عورتیں سب کی حفاظت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، سارے سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول اس منافق شخص کی گردن اتار دینی چاہیے، ہمارے دشمنوں تک ہماری اطلاع پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم نہیں جانتے یہ بدری ہے، تم نہیں جانتے یہ بدر میں ہمارے ساتھ رہا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے جھانکا اور کہا کہ ملو معاشے تم بدر والو جو جی چاہے کرو، قد غفرت لکم، آج کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ تو بدر اس کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، تم کیسے قتل کرو؟ یہ بدر کے لوگ، یہ ہوتا ہے آدمی سے۔ ہم اب تو خیر کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن کبھی کبھی کوئی آدمی اتنی بڑی نیکی کر جاتا ہے نا کہ آئندہ زندگی کے گناہ اس کے لیے کچھ نہیں رہتے، پھر بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ نیکی دھو دیتی۔ لیکن اب کون بتائے؟ حاطب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا، اور اب لشکر چلا ہے فتح مکہ کے لیے۔ فتح مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو چلے ہیں تو یہ رمضان میں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آگے تک روزہ رکھا ہے، پھر شدید گرمی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چھوڑ دیا، پھر سارا سفر بغیر روزے کے آپ نے طے کیا، رمضان میں ہی فتح ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر ترتیب دیا کہ کون کون آدمی کس کس جگہ پر رہے گا، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو الگ مقرر کیا، حالانکہ خالد 1 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور فتح مکہ کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔